اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد ایک بہت امیر بادشاہ تھا جس نے اللہ کی جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ بھی الاحد ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ شداد کے بارے میں تھوڑی سی معلومات قرآن کے اندر سے ملتی ہے۔ شداد شروع سے کوئی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک یتیم تھا جس کو راہ چلتے مسافر میاں بیوی نے اٹھایا اور اپنی اولاد کا درجہ دے دیا۔ اللہ نے ایک بار حضرت اسرائیل سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، تجھے کبھی تکلیف محسوس ہوئی کسی کی روح نکالتے ہوئے؟ اسرائیل بولا، مجھے 2 بار بہت تکلیف محسوس ہوئی روح قبض کرنے میں، لیکن میری مجبوری تھی روح کو قبض کرنا۔ شداد کی ماں چل بسی تھی جب شداد پیدا ہوا تھا۔ شداد کا کوئی ساتھی یا پالنے والا نہیں تھا اس وقت اللہ کے سوا، اور اس کو 2 میاں بیوی اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اس کو اپنی اولاد کا درجہ دیا۔ شداد بچپن سے ایک ہوشیار اور ایک بے حد چالاک بچہ تھا اور اس کے ماں باپ اس پر بہت فخر کرتے تھے۔ ایک بار جب بادشاہ کی سواری راستے سے جا رہی تھی تو بادشاہ اپنی دولت لوگوں میں پھینکتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں جب بادشاہ نے سرما پھینکا تو لوگوں نے سوچا کہ اس سرمے کو شداد کے اوپر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ سرما شداد کے اوپر استعمال کیا گیا تو شداد کی آنکھیں اور روشن ہو گئی اور اس کو زمین میں چھپے خزانے ظاہر ہو گئے، اور اس نے نابینا ہونے کا ناٹک کیا اور بادشاہ سے ان لوگوں کی شکایت کی جنہوں نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا تھا۔ بعد میں وہ سارا گڑا ہوا خزانہ نکال لیتا تھا اور پھر وہ ایک امیر بادشاہ بن جاتا ہے۔ شداد ایک اچھا آدمی تھا، لیکن وہ بہت گھمنڈی اور تکبر والا بھی تھا، جو اللہ کے نزدیک سب سے برا اور ناجائز ہے۔ وہ سرکشی کرنے لگا اور دین سے ہٹ کر چلنے لگا۔ علماؤں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اور اس نے علماؤں سے جنت کے بارے میں دریافت کیا کہ بتاؤ جنت کیسی ہوتی ہے۔ علماؤں نے جنت کے بارے میں بتایا اور شداد نے ٹھان لی کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور اس سے بہتر جنت بناؤں گا۔ اس نے جنت بنانے کا کام شروع کر دیا اور لاکھوں مزدور کام پر لگا دیے۔ اس جنت میں سونے چاندی کے محل تیار کرائے، یاقوت اور نیلم کی چھت تیار کرائی، نہریں چلوائی، ہواؤں میں خوشبو پھیلوائی اور ان کو زیادہ سے زیادہ خوشبودار بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس نے بہت امید سے اس جنت کو تیار کیا۔ کئی سالوں کے بعد اس کی جنت تیار ہوئی تو وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی تیار کروائی ہوئی جنت کے گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا، وہ اپنا پیر نیچے رکھنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت کے پاس کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں اسرائیل ہوں، موت کا فرشتہ ہوں، اور حکم ہے اللہ کا کہ میں تیری جان نکالوں۔ وہ کہتا ہے، ایک بار مجھے میری جنت تو دیکھ لینے دو۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور وہ شداد کی جان کھینچ کر نکال لیتا ہے اور ایک آواز مارتا ہے، ساری جنت ایسی کی ایسی زمین میں مل جاتی ہے۔ اسرائیل اللہ سے کہتے ہیں کہ ایک بار انہیں تب تکلیف ہوئی جب ایک حاملہ عورت ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اور اللہ آپ کا حکم تھا اس ماں کی روح قبض کرنے کا۔ وہ بیچارہ نیا بچہ تنہا اکیلا وہیں رہ گیا۔ اور ایک بار تب تکلیف ہوئی جب ایک بادشاہ نے بہت محنت سے ایک جنت دنیا میں بنانے کی کوشش کی اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہ پایا۔ کتنے ارمان سے اس نے اس جنت کو بنایا ہوگا اور کتنا ارمان ہوگا اس کو اپنی جنت کو دیکھنے کا۔ اللہ نے کہا، جس بادشاہ کی تم بات کر رہے ہو اسرائیل، یہ اسی حاملہ عورت کا بچہ تھا جس کی تو نے روح قبض کی تھی اور اس کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ بے شک اللہ تکبر اور سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد کرو، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو تکبر سے محفوظ رکھے، آمین۔